کیونکہ 2008 اور 13 میں جب ہماری حکومت تھی، آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل قیدی موجود نہیں تھا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں 62-63 کی شک کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن ہمارے اس وقت کے بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا۔ کچھ چیزیں ہماری اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ہمارا اتحاد ختم ہوا ہے، اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں، ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پہ ہوگی۔ آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سندھ آ رہے ہیں۔ ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کا بھی سندھ ہے، ہمارا بھی ہے، پورا پاکستان ہر کسی کا ہے۔ ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، کوئی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں۔ پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے، نئے الائنس بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، ہم کے پی میں بنائیں گے، پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ ہیں۔ ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن ہارے بھی ہیں، ہم الیکشن ہروائے بھی کیا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا۔ بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں، کس کے ساتھ کیا کریں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے؟ آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک، لیکن اس کے بعد جو ہے سرنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست، کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں؟ ایک ڈیٹ تو دے دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا۔ آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے۔ ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے۔ یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے، پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے۔ بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے کہ جی۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں۔ ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے، 5 سال ٹینور ختم ہو گیا۔ پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں، ہم اپنی موبلائزیشن کریں، ہم اپنی کمپین کریں۔ ہم نے چاروں صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے، ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے، لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی۔ تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، آئین اور قانون کے مطابق دے، جو آئین میں اس کے مطابق دے، تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ایک پارلیمنٹ آئے، ایک حکومت ہے۔ پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے، اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے، یا پھر 2 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر مارچ، پھر فروری۔ آپ اس میں الیکشن کروائیں۔ پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے۔ میں بھی ندیم الحسن صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ گزارشات اگر پہلے آپ کر لیں، پھر اس کے بعد۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر، ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں۔ اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو، 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں۔
ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں، تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی. ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم. چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں، اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا. تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی. تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے. اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون. آپ خوشی سے سندھ میں آئیں، لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے سیون شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے. آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، اتنی دفعہ وزیر رہے، تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے. ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے، نہ جاوید اقبال والا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو. یہی ہمارا موقف ہے. اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے. دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں، نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے، اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں. یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، آگے کی طرف نہیں دھکیلا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں. ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے. شکریہ. چیمہ صاحب 2 منٹ اگر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سندھ پاکستان کا ایک بڑا باوقار اور تاریخی صوبہ، بسم اللہ، ہر جماعت کو حق ہے. لیکن جہاں جہاں بھی یہ سیاسی جماعت جائے اپنی الیکشن کیمپین کے لیے، عوامی رابطہ مہم کے لیے، الائنس بنانے کے لیے، تو میری ایک درخواست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں، ہر جلسے میں ساتھ ہوں، اور عوام جون سی ہے وہ پھر ڈائریکٹ بالمشافہ ان ڈار صاحب سے ملاقات ضرور کر لے جو کہ واپس جا چکے ہیں. پختگی چیئرمین کی، چیئرمین ایک پختہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے، اور اس کی پختگی تو پاکستان کھپے کی وقت بھی دکھی تھی، اس کی پختگی فارن پالیسی کے وقت بھی دکھی، ہر مقام پر ہے. اور میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں ہماری بڑی جائز خواہش ہے، اور یہ خواہش ہماری پورے پاکستان سے ہے، عوام سے بھی ہے، کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر الیکشن میں ایک ناجائز طریقے کے ساتھ اور ایک پورا انجینئرڈ ایک پروگرام بنا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا جاتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ واحد سیاسی عوامی جماعت ہے، عوام کی آواز کی علم بردار ہے، اس کے دکھ سکھ کی شراکت دار ہے. تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیں گے. نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو آنے پہ مبارکباد، اور پورے پاکستان کی توقع اور بالخصوص ہماری جماعت کی کہ وہ پاکستان میں قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے.
اور ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عوام کی اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہوگا. شکریہ. جی میں کر رہا کہ جو آپ کا CSC کا اجلاس ہوا تو سب سے زیادہ اس میں فوکس پہلے نمبر پہ ایک شروع میں مجھے دیکھنے آیا کہ یہی رہا کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے پریشر ڈالنا. لیکن جب اجلاس ہوا یا بریفنگ ہوئی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, احتجاج کریں گے, عدالتوں میں جائیں, کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بس سمپل سی کہہ رہے کہ جلد از جلد اعلان کرتے ہیں, جلد از جلد دیتے. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, آپ کون سی روکا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, سب نہیں کہہ رہے, سب نے کسی نے میجورٹی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ فروری میں یا جنوری میں یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے انتخابات ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو بھی ہے ہو. اس کے بعد ہماری ابھی دوبارہ اسی ایشو پہ CC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی, چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو, چاہے وہ مشرف کا مارشاء اللہ ہو, جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, انہی الیکشنز کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. اور ہم نے اپنی جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم CC کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں, اور ہم کریں گے. ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم آخری حد تک جائیں گے. جو بھی ہے ہم اس ملک میں الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ ہم الیکشن اس چیز کا حل ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی تجویز غالباً دی ہے, 3-4 پتہ نہیں تسلسل کے ساتھ حکومتیں ہونی چاہیے 3-4 دہائیوں کے لیے. تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ہمیں ہمیشہ اس ملک میں تجربے کیے ہیں. پاکستان کو اور تجربہ گاہ نہ بنائیں. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے اپنی نگراں حکومت پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ یہ دونوں مل کر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں گے. کاکڑ صاحب ایک سیاستدان ہے, ماضی میں سیاستدان کے ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنے. ان کو احساس ہے, ان کو پتہ ہوگا, اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کس طریقے سے چرائے جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کا سدباب کریں گے کہ الیکشن چرائے نہیں جائیں. جس کو بھی عوام ووٹ کرے اسی کے لیے گنے جائیں اور اسی کو مینڈیٹ دینا چاہیے. صاحب یہ رہنمائی فرما دیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے بڑی بے قرار ہے کہ ہمیں تاریخ دی جائے, لیکن عوام مایوس ہے. یہ 15-16 مہینے کے اندر ان کے ساتھ وہ برا سلوک ہوا ہے کہ انہیں اب کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے نتیجے میں. آپ بتائیں یہ کیوں مایوسی پیدا ہوئی؟ آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, عوام بالکل عوام کی مایوسی جائز ہے. مہنگائی ہو, بیڈ گورننس ہو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو. ہمارے چیئرمین نے بھی یہی کہا, عوام کی مایوسی الٹیمیٹلی حکومت کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ماڈل جو اس ملک میں 37 ایئرز ایوب خان, ضیاء الحق, پھر مشرف, وہ صدارتی نظام ہی تھا عملاً, تو الٹیمیٹلی آپ ساری ذمہ داری کسی ایک حکومت پہ تو ہم ڈال نہیں سکتے. تو میرے خیال میں پارلیمانی نظام اس ملک میں ہے, تو چھوٹے صوبوں, بڑے صوبوں کو, سب کو جب نمائندگی کا حق ملتا ہے تو وہ الیکشن کے بغیر تو نامکمل چیز ہے. الیکشن ہی حل ہے اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے. اور عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ دینا ہے, کسی سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں دینا. آپ کی سب باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے سامنے ہونے جا رہے ہیں, تو یہی جو عمران خان صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں پنجاب میں, KPK میں. اس وقت اور اس وقت آپ اکٹھے ہو گئے. اب آپ کے مفادات ایک نہیں رہے, اب آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی معاملات میں زرداری صاحب کا مطلب نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ ہمارے جو پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کا سارا اختیار ہم نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے. تو کیا بلاول بھٹو صاحب آپ سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے, جو CC کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کو ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہیں کی بات کرنے کا کہ اور ساری چیزیں بھی کیے ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ CC اجازت دے گی. پہلے بھی CC کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے دوبارہ CC کا اجلاس ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں ہوگا, وہاں پر ہم نے ان کو اختیار دیا ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے دیکھیں, ہم پہلی بات ہے کہ PDM کا ہم اتحادی نہیں ہے.
PDM के हम इत्तेहादी थे, हम PDM के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए हर इलेक्शन में अपना एक अलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। और यही हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है जिसको भी मैंडेट हमने पहले कहा के देती है वो आए और कानून साजी करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। अदनान मलिक साहब, अदनान एक मिनट, अदनान पीछे 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 एक मिनट, अदनान मलिक साहब फिर आपके पास भी आ रहे हैं। ये फरमाइएगा, कहते हैं कि मोहम्मद एक सुराग से दूसरी मर्तबा नहीं निकल सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत के नाम पर बार बार एक ही जमात से डसी जाती है और उसके बाद ऐसे जीतती है जैसे कार की दरवाजे पे उसका अपना ही हाथ आ गया। मोमिन जवाब देगा इससे। देखिए आपकी बात ठीक है कि मोमन एक सुराख में, लेकिन हमने इताद किया है मुस्लिम लीग नवाज से, हमने कभी भी ज़ियाउल हक की बाकियात से इताद नहीं किया। अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए। इत्तेहाद के वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज होते हैं, बाद में वो बाकियात होते हैं। जबकि आपके ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नवाज शरीफ का नाम लेके कह चुके हैं कि ये तो ज़ियाउल हक का बेटा है। आप कहते हैं कि हमने ज़ियाउल हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया, नवाज शरीफ का नाम लेके चेयरमैन नहीं, इसका जवाब हम पहले आपको दे चुके हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ साहब 21 को वापस आएंगे, अगर आ गए वापस तो आप ये उनसे सवाल कीजिए। जी आप हाँ ये बताइएगा कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मरियम नवाज का ये कहना है कि उनके आते ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मरियम नवाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि, या नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आते साथ ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये भी दूसरा सवाल ये भी है कि बताइएगा कि जैसे अब हालात चल रहे हैं, पार्टीज जो है जिनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था, अब वो अदम एतमाद का इजहार करिए, तो आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी क्या PTI के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं? इस पर आप देखिए मियाँ साहब ने कहा है कि गालिबन वो 21 अक्टूबर को पार्टी की ने फैसला किया 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। वो एक सियासी शख्स हैं, हम उनको वेलकम करते हैं सियासत के मैदान में। अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम वो लीड करेंगे, तमाम आइनी और कानूनी उसके बाद जो उनका जो उनकी लीगल टीम उनको रिलीफ देती है, लेके देती है जो भी है, क्योंकि वो यहाँ जेल से गए हैं इलाज के सिलसिले में। जब वो वापस आते हैं तो उनका जो है अदालतों ने फैसला करने कि उनका क्या स्टेटस है, वो इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन हम कहते हैं तमाम के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, तो इसमें हम मियाँ साहब भी मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की है, देखें हमें एक आज़ाद पार्टी है, हम एक जमहूरी पार्टी है, हम डायलॉग्स के जरिए बैठते हैं और पार्टी से मशावरत इसी में कोर कमेटी में होती है, उसके बाद इत्तेहाद हो सकती है। देखिए इस मुल्क में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था गुड एंड बैड का। हम सुनते ये गुड हैं ये बैड हैं, तो अगर गुड PTI होगी तो हम उससे बिल्कुल, अगर वो पार्टी चाहेगी और CC चाहेगी, लीडरशिप चाहेगी तो इत्तेहाद हो सकता है, बैड के साथ नहीं हो सकता। अब उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको दूं, गुड वो होंगे जिनको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने देगी, बैड वो होंगे जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और जिनको सजाएं हैं या जो कुछ भी है। तो गुड के साथ तो जब उनको इलेक्शन कमीशन भी बुलाएगी और उनको इजाज़त होगी, तो हर किसी को इजाज़त है नए इत्तेहाद बनाने की, नए बातचीत करने की। हम तो हमेशा डायलॉग्स और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा गुंडी साहब, मुस्लिम लीग के पास आइंदा इंतखाबात के लिए बेचने को उनका 13 से 17 का दौर है, वो कहते हैं हमने 65 का पेट्रोल दिया। आपके पास क्या है? 2008 से लेकर 12-13 तक पेट्रोल भी महंगा हुआ, 100 तक गया, डॉलर भी महंगा हुआ, लोड शेडिंग 12-13 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में भी देखी गई। उन्होंने आके कंट्रोल किया, वो कहते हैं हमारे पास बेचने को। आप किस तरह आवाम को कन्विंस करेंगे? आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि लाहौर का कितना लाहौर है जो साफ पानी पी रहा है? लाहौर की एनालिसिस कर ले, पंजाब की एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ देख ले, आप लाहौर का हेल्थ सेक्टर और सिंध के हेल्थ सेक्टर से मुवाजना कर लें। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक मुतबादल प्रोग्राम दिखा दें जो उन्होंने किया होगा। आप लोगों को नौकरियां देने का और नौकरियों से निकालने का मवाजना कर लें। आप गंदम की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क को सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर पीपल्स पार्टी ने गंदम की कीमत बढ़ाई थी तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा गंदम सरप्लस हुई है, यानी कि बड़ोले भरे गए सन।
اور وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. آپ ہمارا ان سے موازنہ کرتے ہیں جو چینی ایک دفعہ باہر بیچتے ہیں پھر چینی اندر لاتے ہیں, آٹا باہر بیچتے ہیں انڈا اندر لاتے ہیں. ان سے موازنہ ہمارا نہ کریں. جی ہے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی, ہو سکتا ہے ان کی اعلیٰ قیادت کو جیل بھی جانا پڑے. نون لیگ والے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ضرور واپس آئیں, لیکن میاں صاحب جب ایک بھائی وزیر اعظم ہو تو میاں صاحب کیوں نہیں واپس آئے؟ تو یہ سوال آپ ان سے کریں. ہم تو ویلکم کرتے ہیں, لگ پتہ ان کو جائے گا جنہوں نے اپنے دور حکومت میں میاں صاحب کو نہیں آنے دیا. ایک گھر میں وزارتیں ہو تو اور دوسرا بھائی ملک میں نہ آ سکے, لگ ان کو پتہ جائے گا. ایک منٹ